اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 69 سے 73، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کی اجازت کے ساتھ وعد و پیمان لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس فلسطین شام سے دوبارہ مصر گئے ہیں۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو اپنے والد کے حکم کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے الگ الگ دروازوں سے انٹری کرنی ہے، تو الگ الگ دروازوں سے ان کی انٹری بھی ہو گئی۔ جب گئے یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی کے لیے، انہوں نے جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب وہ سارے داخل ہو گئے اپنے یوسف علیہ السلام پہ، آویٰ الیہ اخاہ، تو ٹھکانہ دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے اس کے لیے ترتیب انہوں نے یہ کی کہ کہا کہ بھائی دو بندوں کو ایک ایک کمرہ دے دیا جائے۔ چنانچہ وہ 11 بندے تھے، دو بندوں کو جب ایک ایک کمرہ دے دیا گیا تو یہ آخری جو چھوٹا تھا وہ رہ گیا۔ رہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ میرے پاس رہے گا، چلو میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، کیونکہ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے تو میں اس کو اپنی جوڑی بنا لیتا ہوں۔ تو آوا الیہ اخاہ، اور یہ سارا اس لیے کیا تاکہ خلوت میسر ہو اور باقی لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اور جیسے خلوت میسر ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی انا اخوک، میں ہی تمہارا بھائی۔ فلا تبتئس، پس تو غمگین نہ ہونا، بما کانوا یعملون، اس پر جو یہ لوگ کرتے تھے، یعنی اب تم فکر نہ کرنا، تم اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے اور میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ یہاں ایک سوال اس دن بھی اٹھایا تھا کسی نے کہ بھئی یہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنا عرصہ مصر میں رہے اور بھائی کے لانے کے لیے تو انہوں نے اتنی تدبیر کر دی ہے کہ بھئی ان کو کہا بھئی اگلی مرتبہ اگر تم اگلے بھائی کو نہیں لے کے آئے تو تمہیں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور پیسہ بھی رکھ دیا، لیکن والد کے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اور ظاہری بات ہے انہوں نے کہا ہوگا ایک ہمارے بوڑھے والد بھی ہے، لیکن اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، اور یہ اس لیے نہیں کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک امتحان میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش میں ڈالا تھا، کیونکہ وہ بھی نبی اور یہ بھی نبی، لہذا اس کا سارا یہ جتنا بھی ہو رہا ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، ورنہ کئی بار حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آتا رہا کہ بھئی میں والد کو پیغام بھیجوں کہ میں زندہ ہوں تاکہ ان کا دکھ درد کم ہو جائے، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب دوسرا کام کہ بھائی کو روکنا ہے انہوں نے، اور یہ بھائی کو جو روکنا ہے
اس کی بہت ساری توجیحات لکھی، لیکن سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے اب ایک اور امتحان لینا ہے۔ پہلے یوسف کو جدا کیا اور اب بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ جو ساری پلاننگ ہے کہ بھئی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ برتن ان کے اس میں رکھا یا رکھوایا، دونوں باتیں ہیں، رکھا یا رکھوایا، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ رکھا، رکھوایا نہیں، کیونکہ رکھوانے کے لیے پھر اگلے بندے کو بھی انوالو کرنا پڑتا ہے نا اپنے پلاننگ میں، اس لیے جعل السقایا فی رحل اخیہ، کہ انہوں نے رکھ دیا بس ان کے برتن میں، اس کے جاوے میں اور بوجھ میں وہ یہ، لیکن دوسرا بھی ہے، بعض مفسرین کہتے نہیں رکھوایا انہوں نے۔ ثم اذن مؤذن، پھر جب دیکھا کہ بھئی وہ برتن تو جس سے ہم ناپ تول کر رہے ہیں وہ تو ہے نہیں، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ بھئی تم تو سارے کیا ہو۔ اب یہ جو انکم لسارقون ہے، یہ ایک اس پہ اگر اذن مؤذن، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کوئی علاوہ کوئی اور ہے، جیسے ایک رائے ہے، پھر تو ٹھیک ہے، اس نے لا علمی میں اس کو نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ بھئی برتن گم گیا، اب برتن گم گیا اور برتن گما ہوا ہے اور ابھی انہی کا سامان لاد دیا گیا، تو بالکل ظن غالب یہی ہے، غالب گمان یہی ہے کہ بھئی ان پر شک ہو، اور شک جب غالب ہو تو یہ کہنا کہ بھئی تم چور ہو، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے تفتیش کے لیے، تو انکم لسارقون۔ لیکن اگر جعل السقایا فی رحل اخی، اگر یوسف علیہ السلام نے رکھا تو بھائی کو رکوانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام انکم لسارقون یعنی سارق کہہ کر، چور کہنا، کسی پر اتنا بڑا الزام ایک نبی کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کا بھی بعض لوگوں نے جواب دیا کہ بھئی اصل میں انکم لسارقون جو وہ کہہ رہے ہیں اس چوری کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے بھی، یعنی ایک بہت پہلے ٹائم توریہ ہے کہ بھئی تم نے مجھے اپنے والد سے چورایا تھا اور چورا کے کنویں میں ڈالا تھا، اور پھر ڈال کے وہاں کنویں سے جب مجھے نکالا قافلے والوں نے تو قافلے والوں کے ہاتھ تم نے کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ تو بات اس کی کر رہے ہیں، لیکن سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ابھی کی انکم لسارقون کہہ رہے ہیں، لیکن ان ساری باتوں کو چھوڑ کر ایک ہی بات ہے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے آخر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے اس کے بعد کذالک کدنا لیوسف، کذالک کدنا لیوسف، یہ ساری تدبیر ہم نے یوسف کو سمجھائی۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی اس طرح کر لو، تو اس میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس میں مطلب ہے توجیحات بیان کرے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوا تو یہ ہوا تو ایسے ہوگا ایسے ہوگا؟ ان توجیحات کی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، یہ ایسا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے میں یہی ہوا کہ بھائی حضرت خضر نے کشتی توڑ دی اور اس میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آئی بھئی یہ کشتی بظاہر تو ظاہری بات ہے ایک برا کام ہے نا جو نبی کر رہے ہیں، اسی طرح دوسری طرف ایک بچے کو پکڑ کے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اب یہ ایک برا کام ہے جو حضرت موسیٰ خضر کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو کہا، یہ جو جتنی تدبیر ہے اس کے لیے انکم لسارقون، کہ بھئی یہ تم چور ہو، یہ اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، یہ ساری تدبیر کیا کرنی ہے؟ ہم نے کی ہے، اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا انکم لسارقون، تم چور ہو، قالو، تو وہ وہ کہنے لگے واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہو گئے، منہ موڑ کے کہا ہے کہ بھئی ماذا تفقدون، بھئی تم چور کہہ رہے ہو ہمیں، تو بھئی تم کیا چیز گم پا رہے ہو؟ ماذا، کیا چیز، تفقدون، تم گم پا رہے ہو کہ بھئی ہمیں ہمارے اوپر الزام۔ قالوا نفقد صواع الملک، تو کہنے لگے نفقد، ہم گم پا رہے ہیں کس کو؟ صواع الملک، یہ لفظ صاع آتا ہے، برتن کو کہتے ہیں، سنا ہوگا بھئی مد صاع، وضو کے باب میں بھی آتا ہے حدیث کے اندر کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے، ایک صاع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، یہ وضو کے باب میں بھی ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔
اور اسی پیمانے کو جو ہے نا سقایا بھی کہا ہے. سقایا اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی پلایا جاتا ہے. اب یہ پانی پلانے والا برتن ہے یا جو ہے نا یا پہلے زمانے میں اس طرح کے مطلب ہے اتنے زیادہ خرچے تو ہوتے نہیں تھے کہ پانی کے لیے الگ برتن ہو. جیسے اب بھی دیہاتوں میں جب وہ تولتے تھے گندم، ہم نے دیکھا وہ جو گڑے کے اوپر برتن اوپر رکھا ہوتا تھا نا، تو اسی کو پیمانہ بنا کے بس ٹھیک ہے اسی کے ذریعے سے تولتے تھے. اور جب پانی پینے کی باری آتی تھی اسی کو تھوڑا سا پانی سے صاف کر کے اسی سے پانی پی لیتے تھے. بہرحال ایک برتن تھا. تو کہتا ہے نفقد صواع الملک ولمن جاء به، اور جو لے کے آئے گا یعنی جو آئے گا اس کے ساتھ، لیکن بامحاورہ ترجمہ کریں گے جو لائے گا اس کو. تو لمن اس کے لیے کیا، حمل بعیر، ایک اونٹ کے برابر کا بوجھ ہے سامان. گویا کہ ایک اونٹ کا بوجھ اس کو اضافی ملے گا. اور اس زمانے میں یہ بہت بڑا جو ہے نا انعام تھا کہ جو مطلب ہے کیوں، اس لیے کہ قحط کا زمانہ تھا، اور قحط کے زمانے میں کھانے پینے کا اگر ایک بوجھ اضافی مل جائے تو یہ تو بڑی. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میرے خیال میں ایک وہ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا کیا ہوں، ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں. مطلب ہے میں دلواؤں گا جو ہے نا بادشاہ سے. قالوا تاللہ، وہ کہنے لگے تاللہ. یہ تاللہ یہ جو ہے نا واو با اور تا، یہ تین لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں قسم کے الفاظ ہے. واللہ باللہ تاللہ، واللہ باللہ تاللہ، یہ تینوں قسم کے. تاللہ اللہ کی قسم. لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد، ہم نہیں آئے لنفسد کہ ہم فساد برپا کریں فی الارض، زمین میں. پچھلی دفعہ بھی آئے اور امن و امان سے رہ کر اپنا سامان، ہم تو اپنی مجبوری کے ساتھ آئے. وما کننا سارقین، اور ہم تو نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد ہے، ہم تو چور نہیں ہے. ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ داخل ہوئے علی یوسف، یوسف پر، آوا ٹھکانہ دیا اور ٹھکانہ خاص دیا، الیہ اپنے پاس، اخاہ اپنے بھائی بنیامین کو، قال کہا، انی بے شک، انا میں، اخوک تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس پس نہ غمگین ہونا، بما اس پر، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. یہ دیکھو قرآن جتنا ہے، آج کل میرے خیال میں اس پہ ایک ڈاکومنٹری سی فلم بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بنی ہوئی ہے، جس میں اس طرح کے واقعات، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور انہوں نے جو اسرائیلی روایات ہیں ان اسرائیلی روایات کو بنیاد بنا کر اس میں بہت ساری چیزیں اندر داخل کر دی ہے. کہ جیسے ان میں یہ ہے زلیخا سے شادی کا مسئلہ ہے کہ بھئی زلیخا سے شادی ہو گئی، حالانکہ کسی روایت میں نہیں ہے کہ بھئی زلیخا سے کیا ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کی کیا ہو گئی شادی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے عمر میں بہت زیادہ فرق، اور وہ بوڑھی ہو چکی تھی جب یوسف علیہ السلام اس حد تک آ گئے تو اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی. بلکہ ہم تو وہ بچپن میں وہ ایک کہانی سی پڑھتے تھے، اس میں یہ بھی تھا کہ بھئی وہ دوبارہ جوان ہو گئی، تو زلیخا نے کون سا بڑا تیر مارا تھا کہ اس کو دوبارہ جوان کیا گیا. مطلب ہے کون سا ایسا قرآن کی کسی مطلب ہے اشارے سے اس کی کوئی اچھائی بیان ہوئی ہے؟ یعنی قرآن نے کوئی ایک نقطہ بھی ایسا ہو قرآن کا کہ جہاں زلیخا کی کوئی تعریفی یا توصیف کے کیا ہو الفاظ ہو. قرآن نے تو جہاں بھی اس کا تذکرہ کیا تو تعریف کے ساتھ نہیں کیا. کس کے ساتھ کیا؟ تنقیص کے ساتھ کیا، برائی کے ساتھ کیا. اور ویسے بھی جس میں اخلاقی مسئلہ ہونا، نبی کی بیوی اللہ تبارک و تعالی، جب عام بندہ مطلب ہے باغی سے عار ہے، یہ عام بندے کے لیے باغی سے عار، اللہ نہ کرے اللہ نہ کسی کی بیوی کا مطلب ہے اخلاقی مسئلہ ہو، تو ایک جنا ایسا بندہ کہ جس میں ضمیر ہو، باضمیر آدمی ہو، وہ اس کے لیے عار سمجھتا ہے. تو نبی اس کے لیے عار نہیں سمجھے گا کہ جس میں اس طرح کی اخلاقی کوئی مسئلہ ہو. تو اس لیے وہ جو ڈاکومنٹری میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے
دی اور بچے اس کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ بس کہانی ہے اور مزے لینے ہیں، حالانکہ یہ مزے کے لیے نہیں ہے، اس میں تو سبق ہیں ہمارے لیے۔ فلما جہزہم، 5، جب جہزہم تیار کیا ان کے لیے، بجہازہم ان کا سامان، جعل السقایا رکھا، اب یہ ہوا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی اور؟ سقایا جی میں نے یہی تو کہا، یہ اتنے وہ ساری تفصیل انکم لسارقون میں یہی کہا، کذالک کدنا لیوسف، دیکھو نا کسی بچے کو پکڑ کے مار دینا غلط کام نہیں ہے، قرآن اس کو، حضرت خضر کا عمل ہے، قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے نا وہ کسی کی کشتی صاف ستھری، اس میں سوراخ کر دینا، اس کو عیبدار بنا دینا غلط کام نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کذالک، آگے آ رہا ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ جو تدبیر ہے نا یہ ہم نے سکھائی کس کو؟ کہ بھائی آپ نے اپنے بھائی کو اسی طرح کیا کر لینا ہے، روک لینا ہے۔ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے بوجھ میں، ثم اذن، پھر یہ ثم دلالت کر رہا ہے کہ بھائی یہ رکھنا، اور اس میں اچھا خاصا ٹائم گزر گیا، وہ جانے لگے اور وہ تیار ہو گئے، تھوڑا سا گئے، جب غائب ہو گئے، ثم اذن مؤذن، پھر اس کے بعد یہ ثم تبعید کے لیے آتا ہے، تو ثم پھر اذن پکارا مؤذن، یہ مؤذن کو بھی مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا کرتا ہے، پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، بے شک تم چور ہو۔ قالو، کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اور متوجہ ہوئے ان پر یا منہ کیا ان کی طرف، ماذا تفقدون، کیا تم گم پاتے ہو؟ قالوا، کہا، نفقد، ہم نے گم پایا، سواع الملک، بادشاہ کے سا، یعنی برتن کو، بعض لوگوں نے کہا یہ زبرجد کا برتن تھا، بعض لوگوں نے کہا یہ سونے کا تھا، بعض نے کہا چاندی کا تھا، لیکن بہرحال بادشاہ کا تھا جو بھی تھا، اور بادشاہ کی چیز ویسے دیکھو نا، ہر چیز نسبت سے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے نا بڑھ جاتا ہے، اور اسی نسبت کے لوگ جو ہے نا بڑے سارے فائدے اٹھاتے ہیں۔ میں ایک زمانے میں یہ جو باہر سے یہ جو گھروں میں ڈیکوریشن پیس ہے نا، اس کا کنٹینر منگایا کرتا تھا، پھر میں نے وہ کام چھوڑ دیا، اور چھوڑا میں نے تحدیث بن نعمت کے لیے کہتا ہوں، اس مسجد میں آنے کے لیے چھوڑ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے دین کا کام کرتے ہیں، چھوڑو اس کام کاج کو۔ میں نے وہ اپنا سارا مال ایک بندے کو بیچا، صدر میں یہ راحت بیکرز ہے نا، اس کے سامنے امریکن کچن کے نام سے اس کی ایک دکان تھی، اب نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی، وہ بندہ بیچ باچ کے اور برباد ہو کے چلا گیا۔ مجھ سے وہ 500 روپے میں وہ ساری پیس جتنی بھی چیزیں تھیں وہ میں نے اس کو دے دی، 500 روپے پر پیس، اس میں اچھی چیزیں بھی تھیں، اس میں ایک ٹیبل کینڈل لیمپ تھا۔ تو میں ایک دن اس کے پاس بیٹھا تھا پیسے لینے کے لیے، تو ایک خاتون آئی ہے اندر، جیسے اس نے خاتون آئی اور وہ یوں دیکھ رہی ہے، دکاندار کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے 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 اس کی نظر پڑی اس پر، اور اس کی آنکھیں جیسے کھل گئی، اس نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ چیز اس کو بڑی پسند آئی، تو اس نے کہا بھئی یہ، انہوں نے کہا یہ تو بہت انٹیک چیز ہے۔ اب وہ کہانی سنا رہا ہے، انٹیک ہے، کہتا ہے یہ جو ہے نا ملکہ برطانیہ کے بیڈ روم کا ہے، یہ 2 تھے، ایک ٹوٹ گیا ایک رہ گیا، اس لیے یہ ایک ہے۔ انہوں نے کہا قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ 17,000 روپے اس کی قیمت ہے، روپے میں۔ اچھا، وہ جب وہ لے گیا، وہ اس نے بہرحال کرتے 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 12,500 یا 13,000 روپے میں اس خاتون کو اس نے کیا کر دیا، پکڑا دیا۔
اب دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں، اس خاتون نے وہ جو 12,500 میں یا 13,000 میں وہ چیز لی ہے نا، وہ لی اس لیے نہیں ہے کہ لیم تو آپ کو کہیں سے بھی، لیکن اس نے وہ نسبت ایسی بتا دی نا، اس نسبت کی وجہ سے اس کی جو قیمت ہے اس میں کیا ہو گیا اضافہ. تو نسبتوں کی وجہ سے جو ہے نا، یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد بھائی یہ قالین گھر میں بھی ہے نا، اس میں بندہ جوتوں سمیت بھی چلا جاتا ہے، لیکن یہ قالین مسجد ہے. لیکن جب نسبت تبدیل ہو گئی تو نسبت سے چیزوں کی جو ہے نا وہ حیات اور حیثیت کیا ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. تو اور اگلا یہ ہمارے جو ہے نا معاشرے کا، جب تک آپ جھوٹ نہیں بولتے نا، آپ اس معاشرے میں پنپ نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے. وہ جو اس نے 12,500-13,000 میں بیچا، وہ اپنی دکان میں 1.5 سال بیٹھا رہا، 600 روپے میں نہیں بیچ سکا، کیونکہ میں سچ بولتا تھا. سچ بول کے آپ اس ہمارے پاکستانی معاشرے میں سچ بول کے آپ کوئی چیز بیچ ہی نہیں سکتے، اور سچے بندے کا یہاں کی مارکیٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہے. جب آپ سچ کہے کہ بھائی یہ چیز مجھے 400 روپے میں پڑی ہے اور آپ مجھے 100 روپے دے دو، اگلے نے کہہ دینا یار مجھے 350 میں دے دو. بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ 400 میں پڑی ہے، آپ مجھے 100 حلال کے دے دو. وہ 100 کے حلال دینے کو ہمارے معاشرے کا کوئی بندہ تیار نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتے ہیں یہ 18,000 کی ہے، 18,000 سے سٹارٹ کر لے، اور پھر وہ جہاں بندہ پھنس جائے، 12 میں پھنس جائے، 10 میں پھنس جائے، 8 میں پھنس جائے، لوگ لے لیتے ہیں. اور تو فرمایا کہ سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر، اور اس کے لیے لے جو جاء به لائے اسے، حمل بعیر ایک بوجھ اونٹ کا، وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ذمہ دار ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں دلواؤں گا. قالوا تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، نہیں آئے ہم تاکہ فساد کرے، فی الارض زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہے ہم چور. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.